फहद कुरैशी। बिलाखिर किसी ने पानी के मसले के हवाले से बात की। आप सुन रहे थे बिलावल भुट्टो को किस तरीके से वो बात कर रहे थे पानी के मसले के हवाले से। नाज़रीन, 90 की दिहाई में हमने गैस और बिजली पर फोकस नहीं किया। आज हम ना गैस में खुद कफील है ना बिजली के मामले में खुद कफील हैं, और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि पानी के मसले पे हमारा कोई फोकस नहीं है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पानी का बहरान शदीद होता जाएगा। पाकिस्तान में पानी की किल्लत इस कदर बढ़ जाएगी कि खुदा न खास्ता कहत साली का खदशा भी हो सकता है। एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को इस वक्त अगर दहशत गर्दी से भी बड़ा कोई खतरा लाहक है तो वो पानी का इशू है। इस्लामाबाद में इस वक्त पानी का संगीन क्राइसिस है। सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में खास तौर पे काश्तकार परेशान है, रो रहे हैं। रावलपिंडी के शहरियों को फुजले वाला पानी मिलाया जा रहा है, उसके तस्वीरी सबूत मेरे पास मौजूद हैं, आज आपको दिखाऊंगी। प्रोग्राम में ट्यून इन रहिएगा। बलोचिस्तान में भी गवादर विजिट की थी, कुछ दिन के बाद आप मेरा प्रोग्राम भी देखिए। गवादर के अंदर लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अरबों के मंसूबे लग रहे हैं, लेकिन गवादर के शहरियों के पास पानी नहीं है। यही हाल पंजाब में और पूरे पाकिस्तान का है। फोकस नहीं है हमारे पास। हमारी जो कौमी आबी पॉलिसी है वही मौजूद नहीं है। नेशनल वाटर पॉलिसी अभी रिसेंटली उसके ऊपर काम शुरू हुआ, लेकिन सिंध तास मुआहिदा हम रोज सुन रहे हैं कि भारत डैम्स पर डैम्स बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान डैम्स नहीं बना रहे, क्योंकि हम अपना पानी स्टोर ही नहीं करते। और भारत ये जवाब देता है कि जी वो पानी तो जाया ही हो जाना है, क्यों ना हम उसके ऊपर डैम्स बना लें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, जिसमें यह बात वाज़ हो जाती है कि भारत के साथ इस इशू को कानूनी तौर पर टेकअप ना करने में खुद पाकिस्तानी हुक्काम मुलविस हैं। फॉर्मर इंडस वाटर कमिश्नर जो है पाकिस्तान के, वो इसके अंदर मुलविस हैं। जानबूझकर ताखीरी हरबे डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए गए ताकि कानूनी तौर पर इस केस को ना लड़ा जाए। एक वर्ल्ड बैंक को लेटर बार बार लिख दिया जाता है कि जी भारत डैम बना रहा है, और वर्ल्ड बैंक पहले ही से ये कह चुका है कि सालसी के लिए हम मौजूद नहीं है, ये आपसी आप दोनों का मामला है, मिल बैठकर इसको हल करें। लेकिन हेडलाइंस में रहने के लिए हम बार बार वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखे जाते हैं, जबकि कानूनी महाज हम नहीं इख्तियार करते। उसकी वजह यह है कि हमारे जो इसमें अफसरान हैं वो खुद इसके अंदर मुलविस हैं। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से भारत को खुली छुट्टी देने में पाकिस्तानी हुक्काम मुलविस है और जानबूझकर कानूनी चाराजोई से गुरेज किया जाए। कि सिंध तास मुआहिदे में भारत को जो खुली छुट्टी दी गई है वो पाकिस्तानी हुक्काम ने खुद दी है, डिलेइंग टैक्टिक्स की मद में, कानूनी चाराजोई न इख्तियार करके। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने बात सही की है कि इंडस वाटर जो साबिक कमिश्नर हैं मिर्ज़ा आसिफ बेग, उन्होंने डिलिबरेटली अपनी पोजीशन को उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने तारीखी हरबे इस्तेमाल किए, और बजाय इसके कि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की जानिब डिस्कशन जाती, जो कि पहले ऑलरेडी डिस्कशन जो किशन गंगा केस में थी वो पाकिस्तान के फेवर में थी और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हक में फ़ैसला भी आया, लेकिन उन्होंने बाकी जो मामलात की चाराजोई है उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फ़ैसला किया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई। हालांकि तमाम जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उस बात पे जोर दिया कि न्यूट्रल एक्सपर्ट हमारे हक में है और पहले ही हमारे हक में फैसला आ चुका है, तो ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन सिर्फ ये कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना जो दुरानिया था वो बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने इसके लिए किया, जिससे सरकारी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और आज आप ये देख रही हैं कि पूरे मुल्क में पानी की किल्लत आ रही है। इसमें एक मशहूर कॉल है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरंदा शौक भी सी। ये सबसे ज़रूरी है कि हम हर चीज़ एक अपने दुश्मन के ऊपर या एक नेबरिंग कंट्री के ऊपर ब्लेम करते, हम खुद भी अपना केस प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाते। अब ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके अंदर इंडिया का डेफिनेटली एक रोल है। क्लाइमेट चेंज का भी बहुत फैक्टर है कि हमारे जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो चेंज हो गए हैं। हमारी आबादी 207 जो मिलियन है उससे भी ज़्यादा चली गई है, जिसकी वजह से हमारे जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, और हमारे पास कोई ग्राउंड वाटर एक्ट नहीं है। हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी जो कि आपके सामने है, सरताज जी साहब ने ये कह के मुस्तरद की कि जनाब इसके अंदर सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र नहीं, इसके अंदर दूसरी इन्वायरमेंटल जो एग्रीमेंट्स हैं उनका जिक्र नहीं, जो पाकिस्तान जिनका सिग्नेटरी है। अगर हम अपनी पॉलिसी को इंक्लूसिव नहीं बनाएंगे, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं करेंगे, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो इस तरह के मसाइल शदीद से शदीद तर होते जाएंगे। इसका मतलब ये अबू बकर सिंध तास मुआहिदे के हवाले से स्पेसिफिकली ये सूरत हाल बनती है कि जी एक हमारे साबिक इंडस वाटर कमिश्नर ने ओहदे में एक्सटेंशन लेने के लिए उस मामले को आर्बिट्रेशन की तरफ लेकर गए, कानूनी चाराजोई नहीं की सर,
اور کیا کیا گھپلے ہیں سر اس معاملے کے اندر، خاص طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہم ابھی ذرا گفتگو کر رہے ہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں جی بھارت ہمارے پانی پہ قبضہ کر رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں جو بات ہوتی ہے کہ جب آپ خود پرفارم نہیں کر پاتے تو پھر آپ کسی پہ تو بلیم کرنا ہوتا ہے نا. سب سے پہلے ہمارے لیے آسان ٹارگٹ بھارت ہے، آسان ٹارگٹ ہے نا کہ جو بھی کرنا ہے کہ دشمن پہ ڈال دو کہ یعنی کہ اس نے یہ کیا. ہماری نیگوسیشن پاورز کیسے اسٹرانگ ہو سکتی ہیں کہ ہماری نیگوسیشن جو ٹیمز ہیں وہ اسٹرانگ ہو. جب ہماری وہاں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل ہوتی ہیں، نہ کہ وہ ٹیکنیکل اسٹاف پہ ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. جو ان کا نیچے اسٹاف ہوتا ہے کہ وہ اتنا کیپیبل نہیں ہوتا کہ وہ ایشو کو کمپریہنڈ کر سکے. ایون ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں وہ اس چیز کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ واٹر زندگی ہے. انسان کی جو ابتدا ہوتی ہے زندگی کی وہ پانی سے ہے اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو. اور کلائمیٹ چینج جتنا بھی ہے وہ پانی کے گرد گھومتا ہے. اب جس چیز کو بٹھا لیں پانی کے گرد گھومتا ہے. انسانی بقا جو ہے وہ پانی سے ہے. آپ کس چیز کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر زندہ نہیں. بجلی کے اوپر ہمیں فوکس ہے، گیس کے اوپر ہمارا فوکس ہے، ان کے بغیر ہم زندہ رہ لیں گے. ہم یہ ساری چیزیں جو دیکھیں بجلی ہم پانی سے لے سکتے ہیں، ہائیڈرو بنائے دو. ایگریکلچر فوڈ پانی سے لے سکتے ہیں. اگر ہم نے اچھا پینے کے لیے لینا ہے تو پانی ہے، سارا کچھ پانی پہ. آپ انڈسٹری پانی اور اسی کو فوکس ہوگا مگر اس کو پولیٹیسائز کرنے میں نہ کہ اس کو سالو کرنے میں. اب انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو کہتے ہیں دنیا کا ون آف دی بیسٹ ٹریٹی ہے. اس نے 3 جنگوں کو بھی سسٹین کیا، 1965 کو، 71 کو، کارگل کو، سارے نیچے میں جتنا بھی ہوتا رہا سسٹین کیا. اور اس کو اب چلنا چاہیے. مگر بات یہ کہ ہماری طرف سے اتنی کمزوری آتی ہے ہم اس کو پرزینٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل بغلیار میں جب وہ سائز کی بات کر رہے تھے انہوں نے انوائرمنٹل پلی لی، انہوں نے کیس کا ایگزامپل دی کہ جو یوراگائے اور برازیل اور ارجنٹینا والوں نے کیا تھا وہ پلی دی. اگر انڈیا وہ پلی دے کہ سلٹنگ زیادہ ہو رہی ہے اس وجہ سے ہمیں اس کا سائز کی تھوڑی سی بات ہے تو کیا ہم ایسٹرن ریورز کا بات نہیں کر سکتے؟ اس کی تو پوری ہماری سوکھ رہی ہے، وہ سارا سوکھ گیا ہے. لیکن اگین وہی بات آتی ہے ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا قانونی طور پر، کیونکہ اس لیے نہیں کیا کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہماری ایک چیز میں کیپیبلٹی، ہم کسی بھی ایشو کو پولیٹیسائز کر کے انٹرنل اس پہ لڑائی کرتے رہے. انڈس واٹر ٹریٹی ہمیں بہت ساری گارنٹیز دیتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے فائٹ کریں، اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں. ایون انڈس واٹر ٹریٹی میں جو لکھا ہوا ہے کلاز ہے کہ ہم فیوچر نیگوسیشنز بھی کر سکتے ہیں. پرابلم ایمرج ہو، دیئر کمز انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج. ہم اس پہ کیا بات جانیں گے، ہم پیچھے سے بھی لگے ہوئے ہیں. جو بات کہہ رہے ہیں میں اس میں دیکھیں جی میرے پاس کوئی ایویڈنس ثبوت نہیں جو بھی بات کر رہے تھے. ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں، میں کچھ دیر میں دکھاؤں گی بھی جس میں منٹس آف دا میٹنگز اور یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے آربیٹریشن کی طرف جو معاملے کو لے کر جایا جائے. لیکن قانونی چارہ جو اختیار نہ کیجیے. سابق انڈس واٹر کمشنر جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا کہ اپنے عہدے میں ایکسٹینشن لینے کے لیے انہوں نے اس معاملے کو قانونی طور پر ٹیک اپ نہیں کیا. اس سے پیچھے چل جائیں، اس سے پہلے والے جو واٹر کمشنر تھے وہ کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت؟ آپ کوئی بتا سکتا مجھے وہ کہاں پر ہیں؟ جماعت علی شاہ دکھائیں جی ڈاکیومنٹس دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے ابو بکر، ان ڈاکیومنٹس کے اوپر ذرا بات کیجئے گا. جی ہاں، یہ میں بہت ضروری ہے، یہ میں مینشن کرنا چاہوں گا. اسی کلاس نمبر 20 جو کہتی ہے کہ دی آئیڈیا ہیڈ بین ٹو امپلیمنٹ اے فیوریبل آربیٹریشن اوارڈ تھرو اے نیوٹرل ایکسپرٹ and at some point however the final award was rendered in December 2013. Pakistan decided it would take the remaining question to the court of arbitration. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کے ایکسپرٹس کو پتہ ہے کہ ہمارا کیس ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے تھرو اسٹرانگ ہے، یہ ڈاکیومنٹس یہ سامنے ہیں، یہ میں شیئر بھی کر سکتا ہوں. یہ جو ایرسا کی طرف سے جو سینئر افسران ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کانفیڈینشیلٹی کی بنیاد پر شیئر کیے اور اس میں انہوں نے کلیئرلی کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے کہ جناب نیوٹرل ایکسپرٹ کے تھرو ہم جاتے، ہمارا کیس اسٹرانگ تھا، ہم جیت سکتے تھے. لیکن جو کورٹ آف آربیٹریشن میں جانے کی جو ضد تھی وہ سابق انڈس واٹر کمشنر مرزا آصف بیگ کی وجہ سے تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا قیمتی وقت کھو دیا اور انڈیا وہ ڈیم کشن گنگا ڈیم بنانے پر کامیاب ہو گیا. ویری انفارچونیٹ. یہ ہوتا ہے کسی نالائق بندے کو کسی انسٹیٹیوشن کا ہیڈ بنانے کا مطلب تو سر سارے ہی میرے یہ ہوتا ہے کہ وہ نالائق آدمی اپنے نالائکی چھپانے کے لیے وہ کسی کام کے بندے کو آگے نہیں آنے دیتا. تو اب یہ ایٹ لیسٹ ناظرین ہم نے آج آپ کو پروگرام میں ہم سب میں انکشاف آپ کو کر دیا کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہوتی ہے اور ہماری نائلی کی بات ہوتی ہے تو نائلی نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ کرمنل نیگلیجنس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جان بوجھ کر یہ مجرمانہ غفلت جو ہے وہ اپنائی گئی ہے. دوسرے موضوع کے حوالے سے بھی آتے ہیں، سارے موضوعات کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. میرے ساتھ فیصل کچیلو صاحب موجود ہے جی، کاشتکار ہیں اور مینگوز جو ہے یہ گرو کرتے ہیں اور کچیلو فارمز کے نام سے ان کے فارمز بھی ہیں. کچیلو صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کچیلو صاحب انٹیریئر سندھ کے اندر کیا ایشو ہے فارمرز کو اور مسئلہ کیا ہے؟ ویدر سوٹیبل نہیں ہے، پانی ہے نہیں، گلوبل وارمنگ ہے، بھارت کو مورد الزام ٹھہرائیں گے یا کسے آپ قصوروار سمجھتے ہیں؟ سیاستدانوں کو، حکومت کو، کہ پانی ہے لیکن مل نہیں پا رہا؟ جی کچیلو صاحب آپ سن سکتے ہیں؟
آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جی کہ چلو صاحب اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو تو. السلام علیکم. جی آپ نے یہ جو آپ نے سبجیکٹ کیا ہے, جی میں نے اوور آل میں نے آپ کا سوال سمجھ بھی لیا اور سن بھی لیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ بیسکلی ایٹ دا مومنٹ ہمیں کیا مسائل ہیں, تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن ابھی چند کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. سیویئر جو ہمارے پاس ابھی پرابلم ہے وہ ہے پانی کا, ایک تو وہ ہے, اور دوسرا شوگر کین کرائسس, جو شاید میرے 25 سال کے کریئر میں اتنا سیویئر نہیں میں نے دیکھا جتنا اس سال ہوا ہے. اور اس میں کورٹ کے کنٹیمپٹ بھی ہوا ہے مل اونرز کی وجہ سے. ہمیں جو ریٹ مل رہا تھا, جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا 160 کا, وہ کنٹیمپٹ میں انہوں نے ہمیں 130 دیا ہے. یہ بھی ہے, پلس اس میں جو ان کو ملز دیر سے کھولی ہیں, جو جلدی کھولنی تھی دیر سے کھولی ہیں, تو اس سے فارمر کو بہت سارا نقصان ہے. یہ تو کافی بڑا ایشو ہے جس پہ میرے خیال سے جو بھی لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہوں تو اس پہ بہت جلسے جلوس بھی ہوئے, پلس اس پہ بہت لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا, لیکن وہ بالکل حل نہیں ہوا. ابھی جو ایون کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ بھی ہمیں ریٹ نہیں مل رہا, اور انفیکٹ جو وہ دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں شاید اس سال ملے گا یا نیکسٹ ایئر ملے گا, اس کا بھی کوئی نہیں ہے. تو ویری انسٹیبل یہ ایک حالات ہیں. پانی کے حوالے سے بتائیے گا, پانی کے حوالے سے, پانی کی کمی کے حوالے سے سندھ کا ایک عام ہاری, سندھ کا ایک عام کاشتکار کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, پانی تو سیدھی سی بات ہے, ایز فار ایز ایگریکلچر از کنسرن, تو وہ تو پانی نہیں ہوگا تو ایگریکلچر کا تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. تو ابھی جو سیویئر شارٹیج ہے وہ اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو جیسے کچھ دوستوں نے ڈسکس کیا کہ انڈیا اور پاکستان کا آپس میں جو معاہدہ تھا وہ آنر نہیں ہو رہا, اور کیوں نہیں ہو رہا, اور جو بھی اس میں فیکٹرز ہیں. اس کے بعد اگر ہم آئیں تو جو ہمیں پانی مل بھی رہا ہے اس میں صوبوں کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ 91 اکارڈ جو ہوا تھا اس کو بھی آنر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے میرے پاس کچھ, میں نے تھوڑی سی اس میں ریسرچ بھی کی اور تھوڑے میرے پاس اعداد و شمار بھی ہیں کہ دیکھیں ابھی تربیلا ڈیم جو ہے اس میں سے سندھ کو تقریباً 10 دنوں میں ملنے والے ہیں اراؤنڈ 31,000 کیوسک, اور یہ اس کے بعد یہ جو ہے